أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ابھی آپ کے سامنے آیت الکرسی کی تلاوت کی گئی۔ اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے کچھ اونگ پکڑتی ہے اور نہ کوئی نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ اللہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں ہے۔ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا اللہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی۔ وہی سب سے بلند ہے اور سب سے بڑا ہے، عظمت والا ہے۔ یہ آیت الکرسی کی ایک سرسری ترجمہ ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی فضیلت پر ایک حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ قال قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ قال یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ قال قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ قال فضرب فی صدری وقال واللہ لیحنک العلم ابا المنذر۔ رواہ مسلم فی کتاب صلاۃ المسافرین۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے مسلم میں ایسے ہی ذکر کیا ہے۔ راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ یا ابا المنذر، یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، آپ کے کنیت کے نام سے ان کو پکارا اور کہا اے ابو منذر اتدری، یہ بتاؤ ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم، کہ اللہ کی کتاب میں کون سی آیت، کتاب اللہ میں کون سی آیت سب سے عظیم آیت ہے؟ تو جواب معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت ابی بن کعب ادباً احتراماً فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، کہ اے ابو منذر یہ بتاؤ کہ اللہ کی کتاب میں کون سی آیت سب سے اعظم آیت ہے، عظیم آیت ہے؟ تو جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا ہے تو پھر آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت ہے۔ تو جب یہ جواب سنا تو نبی نے فرمایا فضرب فی صدری، آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے میرے سینے پر تھپ تھپایا، سینے پر تھپکی دی، گویا شاباشی دی، اور پھر فرمایا وقال واللہ، اللہ کی قسم، لیحنک العلم ابا المنذر، اے ابو منذر تمہارا علم تمہیں مبارک ہو،
یعنی تو نے بالکل صحیح اور پرفیکٹ جواب دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی کتاب میں سب سے اعظم آیت، عظیم آیت آیت الکرسی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات اس سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی آپ کا صحیح جواب دے دے یا کوئی اچھی بات ہو جس سے آپ خوش ہوں تو شاباشی دینی ہو تو پیٹھ نہ تھپتھپائیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فَضَرَبَ فِي الصَّدْرِ، سینے کو تھپتھپایا۔ معلوم کیا ہوا؟ سینہ تھپتھپانا چاہیے۔ نبی نے سینہ تھپتھپایا اور کہا تمہارا علم تمہیں مبارک ہو۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ ہمیں دعا دینی چاہیے۔ اگر کسی آدمی نے آپ کے سوال کا جواب دیا صحیح تو اس کے علم میں برکت کی دعا دیجیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم صرف کتاب و سنت کے علم کا نام ہے۔ دنیاوی تعلیم جو ہم حاصل کرتے ہیں یہ ایک ہنر ہے جس کو ہم حاصل کر رہے ہیں، لیکن علم حقیقی طور میں خاص طور پہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کی معلومات کو علم کہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث کی کتنی تعظیم ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کی بعض آیتوں پر فضیلت رکھتی ہیں، بعض صورتیں بعض صورتوں پر فضیلت رکھتی ہیں۔ دوسری دلیل اس آیت کی فضیلت پر سماعت فرمائیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے بخاری میں یہ حدیث لائے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بہت غور سے سنیے گا، بار بار آپ نے سنا ہوگا لیکن بہت اہم روایت ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ رمضان کی زکوٰۃ پر کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے سونپی۔ رات میں ایک شخص میرے پاس آیا اور غلے میں سے مٹھیاں بھر بھر کر وہ اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا واللہ لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی قسم میں تجھے ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، پیش کروں گا۔ تو اس آدمی نے کہا انی محتاج وعلی عیال ولی حاجۃ شدیدۃ، میں محتاج ہوں، میرے ذمے میرے اہل و عیال کی کفالت کی ذمہ داری اور میں بہت سخت ضرورت مند ہوں، لہذا مجھے چھوڑ دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ گزشتہ شب پچھلی رات تمہارے قیدی نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا یا رسول اللہ شکا حاجتا شدیدتا وعیالا فرحمتہ فخلیت سبیلا، کہ یا رسول اللہ اس نے شدید تنگ دستی اور بال بچوں کا رونا رویا تو مجھے اس پر ترس آ گیا، رحم آ گیا اور میں نے اسے جانے دی کیا۔ یہ پہلی رات ہے، پہلی بار دفعہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے فرمایا، کہا اما انہ قد کذبک وسیعود، نبی نے فرمایا کہ اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ ضرور آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی نے چونکہ کہہ دیا تھا کہ وہ آئے گا، لہذا میں اس کا منتظر تھا، انتظار میں تھا، مجھے یقین تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا، میں اس کے طاق میں تھا کہ وہ کب آئے کہ میں اس کو پکڑوں۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ آیا، یہاں تک کہ میں نے اس کو پھر پکڑ لیا، اس سے کہا لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے ضرور آج تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تجھے پیش کروں گا۔ پھر اس نے کہا دعنی فانی محتاج وعلی عیال لا اعود، کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، میرے بال بچوں کا بوجھ میرے سر کے اوپر ہے۔ اب تو پھر دوبارہ رونا رویا، تو چونکہ رحمت للعالمین کے صحابی تھے، وہ بھی بہت رحم دل تھے، دل پسیج گیا۔ پھر سے کہتے ہیں مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے دوبارہ اس کو چھوڑ دیا۔ اب غور کیجئے، مال کس کا ہے؟ بیت المال کا، اور کس چیز کا؟ رمضان کی زکوٰۃ کا مال ہے، اور نگراں بنایا گیا ہے۔ آ رہے ہیں، پہلے دن رونا رویا چھوڑ دیا، دوبارہ آیا لب بھر کر لینے لگا، مانگ نہیں رہا ہے، دیکھیں لے رہا ہے، اٹھا رہا ہے، پھر رونا رویا اس نے، تو پھر دوبارہ کہتے مجھے رحم یا ابا ہریرہ۔ پھر نبی اس سے پوچھتے ہیں ابو ہریرہ ما فعل اسیرک، کہ تمہارے قیدی کا کیا حال ہوا؟
کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکا حاجتا شدیدتا وعیالا فرحمت فخلیت سبیلا، اللہ کے رسول اس نے شدید تنگی اور بال بچوں کا رونا رویا تو مجھے پھر سے اس پر ترس آ گیا، رحم آ گیا اور میں نے اسے جانے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ قد کذبک وسیعود، یقیناً اس نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر ضرور آئے گا۔ اب دیکھو پھر ضرور آئے گا۔ اب تیسری مرتبہ کہتے ہیں کہ میں اس کے طاق میں بیٹھ گیا اور وہ آیا اور اناج میں سے پھر سے وہی چلو بھر بھر کر وہ لب بھر بھر کر اٹھانے لگا، میں نے اس کو پھر پکڑ لیا اور کہا لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہذا آخر 3 مرات انک تزعم لا تعود، میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کروں گا اور تیرا یہ جو بار بار آنا ہے اور تو بار بار آتا ہے اور اپنے محتاجگی کا رونا روتا ہے اور میں تجھے چھوڑتا ہوں دوبارہ پھر آتا ہے، لہٰذا اب کی بار تو میں تجھے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ اب یہ جھانسے میں آنے والا نہیں ہے تو اس نے کہا دعنی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، مجھے اس بار چھوڑ دو، میں تجھے چند ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب صحابی رسول دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیا کرتے تھے اور بہت شائق تھے، اور اس میں بھی حضرت ابو ہریرہ کہا کہ اگر تو دین کا علم سکھانے والا ہے، ایسے کلمات بتانے والا ہے جس سے اللہ مجھے نفع دے گا، تو پھر کہتے ہیں میں نے پوچھا ما ہننا، وہ کلمات کیا ہیں بتاؤ؟ اس نے کہا اذا اویت الى فراشک فقرأ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم حتی تختم الآیہ فانک لن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربنک شیطان حتی تصبح۔ کہتا ہے جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری پڑھ لیا کرو، ایسا کرنے سے تم پر یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ رہے گا جو تیری حفاظت کرے گا، صبح ہونے تک شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ دیکھیے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو اللہ ایک حفاظت کرنے والا محافظ لگا دے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ یہ بات سن کر کہتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اب دیکھو تیسری بار بھی اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول نے کہتے ہیں مجھ سے پوچھا، کہا ما فعل کاسیرک البارحہ، کہ گزشتہ شب پچھلے شب میں پچھلی رات میں تمہاری قیدی نے کیا کیا؟ تو میں نے عرض کیا، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا، کہا یا رسول اللہ زعم انہ یعلمنی کلمات ینفعنی اللہ بہا فخلیت سبیلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے یقین دلایا کہ وہ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جن کے سبب اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو آپ نے استفسار کیا، پوچھا ما ہیا، وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، اس نے مجھے کہا اذا اویت الى فراشک فقرأ آیت الکرسی من اولیہ حتی تختم الآیہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جب بھی اپنے بستر کی طرف جاؤں تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آغاز سے آخر تک پڑھوں۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا لن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربک شیطان حتی تصبح، ایسا کرنے سے تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان رہے گا جو تیری حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو صحابہ کرام تھے وہ خیر کی سب سے زیادہ خواہش رکھنے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا اما انہ قد صدقک وہو کذوب تعلم من تخاطب مذ 3 لیال یا ابا ہریرہ، وہ تو جھوٹا ہے لیکن یقیناً وہ تم سے سچ کہہ گیا کہ اے ابو ہریرہ کیا تم جانتے ہو کہ تم 3 رات سے کس سے گفتگو کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا لا، کہا نہیں میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا ذاک الشیطان، وہ شیطان تھا۔
اس حدیث کو امام بخاری نے اسی طرح بخاری میں حدیث نمبر 2311 پر ذکر فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو شخص آیت الکرسی رات کو پڑھتا ہے اللہ اس کو حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے اور صبح تک وہ شیطان کے شر کے سے حفاظت میں رہتا ہے۔ اس سلسلے میں دیگر اور بھی روایتیں ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی شخص کو کسی بھی قسم کے شیطانی شر اور فتنے کا خدشہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس سے شیطان کے شر سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تیسری فضیلت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکے گی۔ اس حدیث کو اسی طرح سے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں حدیث نمبر 972 پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ 3 احادیث علی ترتیب آپ نے سماعت فرمائی۔ اب ایک سوال، یہ سب سے عظیم آیت، اعظم آیت کیوں ہے؟ جواب، اس لیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفات پر مستند اور مدلل بحث کی گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر بحث تو سورہ اخلاص میں ہے، لیکن اللہ کی صفات پر بحث آیت الکرسی میں ہے۔ اسی وجہ سے سورہ اخلاص کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ثلث القرآن، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک جس میں راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ اپنے بھائی کو انہوں نے دیکھا کہ وہ رات کو سورہ قل هو اللہ احد بار بار تلاوت کر رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو وہ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس کے بارے میں ذکر کیا، تو انہوں نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت قرآن مجید کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ والذی نفسی بیدی انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تو یہ اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کی ذات کا تفصیلی بحث پایا جاتا ہے، اور آیت الکرسی تمام آیتوں میں اعظم آیت ہونے کا شرف اللہ نے اسے کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کی صفات کا تفصیلی بحث پائی جاتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جاننا چاہتا ہو کہ اللہ کون ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ اخلاص کا مطالعہ کرے، سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اور جو شخص یہ جاننا چاہتا ہو کہ اللہ کیسا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے، آیت الکرسی کو سمجھے اور جانے۔ اور جو شخص یہ جاننا چاہتا ہو کہ میں اللہ سے کیسے مانگوں تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، اس لیے کہ توحید فی ذات کا تفصیلی بحث یہ سورہ اخلاص میں ہے، اور توحید فی صفات کی تفصیلی بحث یہ آیت الکرسی میں ہے، اور توحید فی طلب کی تفصیلی بحث وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اور سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا ہے، تمام قرآن کی ماں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بہرحال آیت الکرسی کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ اللہ۔ لفظ اللہ پر ہم بات کرتے ہیں۔ اللہ یہ لفظ کائنات کی روح ہے۔ کیا ہے؟ بولو، کائنات کی روح ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ حضرت انس کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے۔ اللہ اکبر۔ تو پوری کائنات کی روح کیا ہے؟ اللہ 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 اکبر۔ یہ کائنات کی روح ہے۔ ایک آدمی بھی اگر نہیں رہا کائنات ختم، اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ گویا کہ ایک آدمی
جو اللہ اللہ کہتا ہے اللہ کو کتنی زیادہ وہ آدمی عزیز اور محبوب ہے. کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے وہ اللہ. اب اس کو سوچ لو، ساتوں آسمان، زمین، سورج، چاند، پہاڑ، سمندر، سونے چاندی وغیرہ وغیرہ، ان تمام سے زیادہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت اور محبوب کون ہے؟ وہ شخص جو اللہ اللہ کہتا ہے. اچھا اللہ اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ اللہ ایسا کہتے رہیں، ایسا یہ مراد ہے. اللہ اللہ سے مراد دوسری حدیث امام احمد نے مسند احمد میں لائے، راوی وہی حضرت انس ہی ہیں. فرماتے ہیں عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض لا الہ الا اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ روئے زمین پر ایک بھی آدمی لا الہ الا اللہ کہنے والا رہے. تو معلوم یہ ہوا اللہ اللہ کہنے والے سے مراد اس آدمی سے ہے جو کلمہ توحید کا پر کاربند ہو، یعنی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو. اب کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ایک آدمی، ایک ایمان والا، ایک توحید پرست، یہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اہم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پوری کائنات کی کوئی قدر نہیں ہے جتنی کی قدر اور جتنی کی عزت اور جتنا محبوب اللہ کو کلمہ لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے والا اور ایمان لانے والا محبوب ہے. اللہ اکبر. آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ. اچھا ایک اور نقطہ، لفظ اللہ سے پسند آئے تو لے جاؤ، پسند آئے تو لے جاؤ، بہت غور سے سنو. کسی بھی آدمی کا جو نام ہوتا ہے اگر اس کے ایک ایک لیٹر گراتے جاؤ وہ نام ختم ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا. مثلا مثال کے طور پر اقبال، الف گرا دو تو کیا ہو جائے گا؟ قبال، کوئی مطلب نہیں رہتا. اسی طرح سے جاوید، جیم گرا دو اوید، کوئی مطلب نہیں رہتا. اسی طرح سے آپ جتنے بھی نام ہیں تمام نام میں سے اگر ایک ایک لیٹر گراتے جاؤ وہ نام بیکار ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی خصوصیت دیکھو، ایک ایک لیٹر گراؤ، ہر لیٹر گرتے جائے گا اور اس سے بھی الفاظ نکلتے جائیں گے. اب دیکھو لفظ اللہ، الف گرا دو پھر ہو جائے گا للہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر سے لام گرا دو تو الہ ہو جائے گا، الف گرا دو تو لہو ہو جائے گا، لام گرا دو تو ہو ہو جائے گا. نہیں سمجھ میں آیا؟ آیا یا نہیں آیا؟ تو ہر لفظ گراتے جاؤ اور اللہ کا جو لفظ ہے اس سے لیٹرز بنتے جاتے ہیں، وہ نام خراب ہوتا ہی نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اب ایک اور نقطہ دیتا ہوں، غور سے سنو. ہماری الحمدللہ جو تقریر ہوتی ہے وہ بور کرنے والی نہیں ہوتی. اب سنو، اتنی اہم بات کہنے جا رہے ہیں، بہت غور سے سنو. لفظ اللہ جس طرح سے اپنی ذات میں اکیلا ہے، جس طرح سے وہ اپنی عبادت میں اکیلا ہے، جس طرح سے وہ اپنی صفات میں اکیلا ہے، اسی طرح سے اللہ یہ لفظ اپنے نام میں بھی اکیلا ہے. اللہ اکبر. پوچھو کیسے؟ دنیا کے کائنات کے اندر اول تا آخر پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، کسی بھی باپ نے اپنے بیٹے کا نام اللہ نہیں رکھا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ارے عبداللہ دیکھو ایک گلی میں 10 مل جاتے ہیں، زید دیکھو ایک گلی میں 10 مل جاتے ہیں، اور اسی طرح سے دیگر نام جتنے بھی ہوتے ہیں اس نام کا ہم نام ہوتا ہے. لیکن اللہ واحد ایک ایسا نام ہے جس کا کوئی ہم نام نہیں ہے، اس کے نام جیسا کسی کا نام نہیں ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا. سورہ مریم کی آیت ہے، آیت نمبر 65، نوٹ کر لو جا کے پڑھنا. اللہ کہتا ہے ہل تعلم لہ سمیہ، کیا تو نے اس کا کوئی ہم نام جانا ہے؟ اس کا کوئی ہم نام تم نے دیکھا ہے؟ ہل تعلم لہ سمیہ، کیا تم نے اس کا کوئی ہم نام دیکھا، ہم نام جانا؟ اللہ اکبر. اس کا کوئی ہم نام نہیں. کوئی بھی اپنا نام کسی بھی کا اللہ نہیں رکھتا، اپنے نام میں بھی وہ اکیلا اور یکتا ہے. اچھا ایک اور بات، ایک اور نقطہ بہت اہم ہے، یہ بھی لے کر جاؤ، بہت غور سے سنیے. لفظ اللہ، یہ لفظ اپنے نام میں ایسا یکتا ہے، ایسا ایک ہے
کہ اس نام کا نہ تسنیہ ہوتا ہے اور نہ جمع ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب جیسے دیکھو بھگوان، بھگوان سنگولر کے پلورل لفظ ہوتے ہیں نا، گاڈ تو گاڈس، اور دیوی دیویوں، دیوتا دیوتاؤں، اللہ اللہ. اس کا کوئی پلورل شبد ہے ہی نہیں. یہ اپنے نام میں بھی اکیلا اور واحد ہے. اس کی نہ تو تسنیہ ہے اور نہ جمع ہے، نہ یہ ایک وجن ہے، دوئی وجن نہیں ہے، بہو وجن نہیں ہے، اور یہ سنگولر ہے، یہ پلورل نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہ نام میں بھی اکیلا ہے، اس کا تسنیہ نہیں ہو سکتا، اس کا جمع نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے اس کے لفظ کو ایک ایک لیٹر گراتے جاؤ، ہر لیٹر کے ساتھ الفاظ بنتے جائیں گے. اور یہ نام ایسا ہے کہ اس کا ہم نام تم نے نہیں جانا، اس کا کوئی ہم نام کسی نے نہیں رکھا. یہ تو لفظ اللہ پہ ایک مختصر سی بحث تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے لا الہ الا ہو. اللہ لا الہ الا ہو. اب لا الہ الا اللہ کی کتنی زیادہ تشریح ہو سکتی ہے، اس کے لیے کئی ہفتے چاہیے. بہرحال مختصر میں آپ کے سامنے ایک آدھ دو حدیث رکھتا ہوں. افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ. افضل الذکر، سب سے جتنے بھی ذکر کیے جاتے ہیں ان میں سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ. سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2388 ہے. اسی طرح سے ایک دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مرفوعاً یہ روایت ثابت ہے. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میں تمہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ ساتوں آسمان اور زمین اگر ایک ترازو میں رکھ دیے جائیں، ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا، اور اگر ساتوں آسمان اور زمین ایک حلقہ کی شکل بن جائے تو لا الہ الا اللہ انہیں توڑ کر ریزہ ریزہ کر دے گا. اس حدیث کو امام احمد نے مسند احمد میں حدیث نمبر 6594 پر ذکر کیا ہے. اب معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ لا الہ الا اللہ اتنا پاورفل ہے تمام کائنات سے. میں نے کہا نہیں ایک آدمی جو لا الہ الا اللہ پر کاربند ہے، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے. اب لفظ اللہ لا الہ الا ہو سمجھ میں آ گیا. اتنی سی بات. پوری آیت الکرسی میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اس میں کل 10 جملے ہیں. کتنے جملے ہیں؟ 10 جملے ہیں. پہلا جملہ دعویٰ ہے اور بقیہ کے 9 جملے اسی دعوے کی دلیل ہیں. دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ ہے اللہ لا الہ الا ہو، یہ اللہ کا دعویٰ ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ ہی تمام عبادتوں کا مستحق ہے، یہ اللہ کا دعویٰ ہے. اور اس کو اور آگے بڑھیے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، تو یہ اسم اعظم ہے. اگر اسم اعظم کے ذریعے اللہ سے دعا کرو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا. اس کی بڑی تاکید و تلقین آئی ہے. اور اسی طرح سے یہ اسم اعظم قرآن میں 3 جگہوں پر ہے. سورہ طٰہٰ میں ہے وعنت الوجوہ الحی القیوم، اور اسی طرح سے سورہ آل عمران میں ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اور سورہ بقرہ کی جو آیت الکرسی کے اندر ہے. تو یہ اسم اعظم ہے، اس کو کہتے ہیں. دعویٰ کیا ہے کہ اللہ ہی تمام تر عبادتوں کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے، یہ اللہ کا دعویٰ ہے. سمجھ میں آ گیا دعویٰ؟ اب سوال یہ ہے کہ اللہ ہی تمام تر عبادتوں کا مستحق کیوں ہے؟ تو اس کا پہلا جواب اللہ جواب دیتا ہے اس لیے کہ وہ الحی ہے، وہ زندہ ہے. اللہ اکبر، کیا بات ہے، کتنی پیاری دلیل دی جا رہی ہے. دیکھو اللہ کے صفات پر اس پر تذکرہ ہو رہا ہے، اور اللہ کے صفات میں سب سے پہلے یہ صفت لائی ہے کہ وہ الحی ہے، اس لیے کہ یہ سب صفتوں میں سب سے زیادہ اہم ہے. اگر اس کی زندگی کو آپ سمجھ لیں، اب کیسے سمجھیں گے اس کی زندگی کو؟ وہ الحی ہے، وہ زندہ ہے. اللہ اکبر. اس سلسلے میں ایک روایت دیتے ہیں، بہت غور سے سنیے.
حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا، کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ آپ کے پاس بنو تمیم کہ کچھ لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے بنو تمیم بشارت قبول کرو۔ انہوں نے اس پر کہا کہ آپ نے ہمیں بشارت تو دے دی ہے، لہٰذا اب ہمیں کچھ بخشش بھی دیجئے، یعنی کچھ مال بھی انہوں نے چاہا۔ پھر آپ کے پاس یمن کے کچھ لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہل یمن، بنو تمیم نے تو بشارت قبول نہیں کی، لہٰذا اب تم اسے قبول کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے قبول کر لی، ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ معلوم کیا ہوا، صحابہ کرام اور لوگ نبی کے پاس دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، سفر کیا کرتے تھے۔ دیکھو دین ایسے ہی نہیں مل جاتا، دین کا فہم اور دین کے علم کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ آپ سفر کر کے یہاں آ کر وقت دے رہے ہیں تب آپ کو یہ باتیں معلوم ہو رہی، نہیں آئے ہوتے تو آپ کو معلوم ہوتی نہیں ہوتی۔ تو دین حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ قربانیاں دیں، وقت دیں، اپنا وہ ہر چیز لگائے جو ہم اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے لگا سکتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ یمن کے کچھ لوگ آئے، کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے پاس کیا سیکھنے آئے ہیں؟ دین کی سمجھ حاصل کرنے آئے، تاکہ آپ سے اس دنیا کی ابتدا کے بارے میں پوچھیں کہ کس طرح تھی یہ دنیا، کیسی تھی، ابتدا کیسے ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تھا اور کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ اکبر، کیا نبی نے فرمایا؟ کون تھا؟ اللہ تھا اور کوئی چیز نہیں تھی، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اس نے آسمان و زمین پیدا کیے اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دی۔ اس حدیث کو اسی طرح سے امام بخاری نے کتاب التوحید حدیث نمبر 7418 پر ذکر کیا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تھا، اللہ سے پہلے کوئی چیز تھی نہیں تھی۔ اب یہاں پر ملحدین، الحاد کرنے والے، اور وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ گاڈس کا، ایشور کا، بھگوان کا وغیرہ وغیرہ کا انکار کرتے ہیں، جن کو ہم ناستک کہتے ہیں، ان سے سوال کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اب اس سے پوچھا جائے کہ یہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، اس کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ خود بخود پیدا ہو گیا۔ اچھا، چیزوں کو خود بخود کا تو کیسے پیدا ہو گیا؟ کہ میں بھی خود بخود ہو گیا۔ اللہ، میں بھی خود بخود ہو گیا۔ اب غور کرو اس جواب میں اس کے، یہ جو کافرین ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، خود کی پیدائش کو خود بخود مانتے ہیں، کائنات کی ہر پیدا کی ہوئی چیزوں کو خود بخود مانتے ہیں، لیکن یہ اتنے جاہل ہیں کہ اللہ کی ذات کو خود بخود نہیں مانتے۔ ایمان والا جو ہے جو اللہ کی ذات کو خود بخود مانتا ہے اور تمام چیزوں کو مانتا ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ اتنی جاہل ہے، خود کو مانتے میں خود بخود ہوں، اللہ کو نہیں مانتے خود بخود ہے، ایسے جاہل لوگ ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تھا اور کوئی چیز نہیں تھی، اس کی ابتدا اور اس کی انتہا وہی ہے، نہ اس سے پہلے کوئی چیز تھی اور نہ ہی اس کے بعد کوئی چیز ہوگی، اللہ کہ اللہ چاہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز پر موت آئے گی، دنیا پر موت آئے گی، زمین، آسمان، سورج، چاند، ہر چیز پر موت آنی ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سوائے رب ذوالجلال کے کہ وہی ذات باقی رہنے والی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب اس پر ایک اور روایت لے لیجئے تو بات اور واضح ہو جائے گی۔ روایت کیا ہے؟ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یہ فرماتی ہیں، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوا تو اس کی خبر حضرت ابو بکر صدیق کو پہنچی۔ وہ سنح نامی ایک جگہ، ایک مقام پر تھے اپنے، تو گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ تشریف لائے، یہاں تک کہ آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کی، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ کا چادر جو دھاری دار تھا، یمنی چادر سے آپ کو اڑھایا گیا تھا، آپ نے ان کے چہرے کو ہٹایا اور دیکھ کر انہوں نے بوسہ لیا اور پھر رونے لگے اور کہنے لگے
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں کہ آپ پر اللہ دو موتیں نہیں دے گا. جو اللہ نے آپ کی تقدیر میں موت لکھ دی تھی وہ آ چکی, اب اللہ آپ پر موت طاری نہیں کرے گا. پھر آپ پلٹے لوٹے تو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس لوگوں کے درمیان ہے اور بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ جو کہہ دیا کہ نبی وفات پا گئے میں اس کی گردن دھڑ سے الگ کر دوں گا. اور کہنے لگے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں کے لیے کوہ طور پر چلے گئے تھے, ایسے ہی نبی بھی گئے ہیں, وہ چلے آئیں گے. یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق وہاں پہنچے اور ان کو کہا, حضرت عمر کو کہا بیٹھ جاؤ. کہتے نہیں بیٹھتا, نہیں بیٹھ رہے. پھر کہا بیٹھ جاؤ, کہا نہیں بیٹھتا. جب وہ نہیں مانے تو حضرت ابوبکر صدیق پھر منبر کی طرف گئے. آپ لوگوں سے خطاب فرمایا, کہا اما بعد. اس کے بعد آپ نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ یہ آیت تلاوت فرمائی اور کہا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں, وفات پا چکے ہیں. اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ الحی ہے, وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا. اللہ. یہاں پر ایک بہت اہم نقطے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. یہاں حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کیوں کہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا؟ ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ کوئی عبادت تو نبی کی کرتا نہیں تھا. نبی کی کوئی عبادت کرتا تھا؟ نہیں کرتا تھا. اس لیے کہ یہ ماننا کہ نبی کے اوپر موت طاری نہیں ہوئی ہے, دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت الحی کے اندر شریک کرنا ہے. لہٰذا یہ عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے جائز ہے. لہٰذا اللہ کے علاوہ کسی نبی کو بھی وہ صفت سے متصف کرنا جو اللہ کے لیے خاص ہے, یہ شرک ہے. اللہ اکبر. اس لیے یہاں فرمایا حضرت ابوبکر صدیق نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, مر چکے ہیں. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ الحی ہے, وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا. تو لفظ الحی اللہ فرماتا ہے میں تمام تر عبادتوں کا مستحق ہوں. سوال یہ کیوں؟ اللہ ہی تمام تر عبادتوں کا مستحق کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ الحی ہے, وہ زندہ ہے. لہذا زندہ ہی کی عبادت کی جائے. اچھا, عبادتیں کئی قسم کی ہیں. دعا عبادت ہے, نظر و نیاز عبادت ہے, اور سجدہ عبادت ہے, رکوع عبادت ہے, اور اسی طرح سے خوف کھانا, امیدیں لگانا, یہ سب عبادت ہے. لہذا یہ تمام عبادتوں کا مستحق صرف اللہ ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بھی عبادتوں کا مستحق نہیں ہے. اللہ ہی الحی ہے, اس لیے کہ وہ زندہ ہے. اب آگے ایک بات کہتے ہیں, بہت غور سے سنیے. اللہ فرماتا ہے الحی لا الہ الا ہو, وہی زندہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اس کے سوا جس چیز کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ نہ ہمیشہ سے ہے اور نہ ہمیشہ رہے گی. ہر چیز پر موت کی آگوش سے نکلی ہے اور اسی کی آگوش میں جانے والی ہے. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یہ کافر کیسے اللہ کا انکار کرتے ہیں؟ کیف تکفرون باللہ, یہ اللہ کا انکار کیسے کرتے ہیں جبکہ یہ مردہ تھے, یہ موت کی حالت میں تھے. فاحیاکم, پھر اللہ نے ان کو زندگی دی. اللہ اکبر. ثم یمیتکم, پھر اللہ کیا کرے گا؟ مار دے گا. ثم یحییکم, پھر اللہ ہی زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون, پھر یہ اللہ ہی کی طرف پلٹائے جائیں گے. دیکھیے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی. اسی طرح سے اللہ فرماتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. کہا وہ لوگ جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے, نہ وہ خود بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. یہ سب مردے ہیں, زندہ نہیں ہیں. اللہ اکبر. اللہ کیا کہتا ہے؟ اموات غیر احیاء, مردہ ہیں, زندہ نہیں ہیں.
آگے اللہ فرماتا ہے ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولا سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر وہ سن لیں وہ تمہاری درخواست قبول نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. اللہ بھیا ایک بات بہت اہم ہے، یہ لے کر اٹھیے. یہاں دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے. اچھا ٹھیک ہے، نہیں سنیں گے. اور وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر سن بھی لے تو وہ تمہارے اس پکارنے کا جواب نہیں دے سکتے، قبول نہیں سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِالشِّرْكِكُمْ، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن اس شرک کا انکار کر دیں گے. دیکھیے بھائی پکارنے کی بات چل رہی ہے نا، تو یہاں اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ شرک کا انکار کر دیں گے، یہ تمہاری شرک کا انکار کر دیں گے، یہ کیوں کہہ رہا ہے جبکہ بات پکارنے کی چل رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی غیر کو پکارنا شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی بھی غیر اللہ کو پکارنا یہ شرک ہے. کسی بھی غیر اللہ سے دعا کرنا، التجا کرنا، منتیں کرنا، خوف کھانا، امیدیں لگانا اور نظر و نیاز کرنا، چڑھاوے چڑھانا، قربانیاں دینا، یہ شرک ہے. اسی لیے یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، یہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، جبکہ بات پکارنے کی چل رہی ہے. اسی زندگی اور موت کو بنیاد بنا کر اللہ نے ایک بہت اہم بات کہی ہے، لے کر جائیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ فاطر کے اندر ہے، آیت نمبر 14 پڑھیے، پھر آیت نمبر 15 پڑھیے. کیا فرماتا ہے؟ دیکھیے آگے اللہ ایک بات کہہ رہا ہے، اس کے لیے مثالیں دے رہا ہے. اللہ ایسے ہی کوئی بات کہہ دے تو وہ اہم ہوتی ہے، لیکن جو بات اللہ مثال دے کر سمجھائے وہ بات اور بھی زیادہ اہم ہوتی ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، یہ بتاؤ اندھا اور بینا دیکھنے والا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ جواب نہیں. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، کیا روشنی اور تاریکی برابر ہو سکتی؟ جواب نہیں. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، کیا دھوپ اور چھاؤں یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ جواب نہیں. تو اللہ فرماتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ. تو جس طرح سے اندھے اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح سے روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی، اور جس طرح سے دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی وَلَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ کے زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. سمجھ میں آیا؟ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی آپ جو قبر میں چلے گئے ان کو نہیں سنا سکتے مگر اللہ جسے چاہے. سمجھ میں آیا؟ اللہ زندہ ہے، زندے ہی سے مانگا جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کر سمجھائی اور بات کہی ہے، یہ نہایت اہم ہے. الحی، یہ سمجھ میں آ گیا، اللہ زندہ ہے لہذا زندے ہی سے مانگا جائے. اب آگے دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے القیوم، وہ قائم ہے. ٹھیک ہے، قائم ہے. تو یہ جو اللہ زندہ ہے تو کیا اس کی یہ زندگی ایسی ہے کہ کبھی ختم ہو جائے گی؟ یہ سوال اٹھتا ہے، شبہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے مانتے ہیں اللہ زندہ ہے، تو یہ جو زندگی ہے اس کی کیا ایسا ہے کہ کبھی ختم ہو جائے گی؟ بھائی ہماری زندگی تو اس کی عطا کرتا ہے، اللہ نے دی ہے، اور یہ زندگی عارضی بھی ہے اور یہ زندگی کا کوئی اختیار نہیں ہے. ابھی میں بات کر رہا ہوں، ابھی مر جاؤں کون جانتا ہے؟ تو انسان کی زندگی کا کوئی اختیار نہیں ہے، عارضی ہے اور عطائی ہے. اللہ نے عطا کی ہے اللہ کی عطا کرنے کی وجہ سے، اور عارضی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں، جب چاہے اللہ لے لے گا. لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ زندگی ہے کیا ایسا ہے کہ یہ کبھی ختم ہو جائے گی؟ کہا نہیں، یہ قیوم ہے، وہ اپنی ذات پر قائم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی. ٹھیک ہے، یہ جو قائم ہے
تو اس کا زندگی کا قیام کسی چیز کا محتاج ہے کیا؟ کچھ کھانے کا، کچھ، بھائی ہم زندہ ہیں تو ہم کیسے زندہ ہیں؟ کھا پی کر زندہ ہے، کچھ کھا پی کر تب زندہ ہے۔ تو کیا اللہ کی زندگی بھی ایسی ہے؟ اللہ نے فرمایا قیوم ہے، القیوم ہے، وہ اپنی ذات پر قائم ہے، اور اس کا قیوم ایسا ہے، دیکھیے کہ وہ خود تو قائم ہے ہی، اس نے تمام کائنات کو باقی رکھا ہے، اس کے ارادے پر تمام کائنات کی بقا ہے، جب چاہے اس کائنات کو باقی رکھ سکتا ہے اور جب چاہے کائنات کو فنا کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ القیوم ہے، اپنی ذات پر قائم ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ زندہ ہے، اس کی موت کو کبھی دھکا لگنے والا نہیں ہے، اس کی زندگی کسی چیز کی محتاج نہیں ہے، اپنے ذات پر قائم ہے۔ اب کوئی شخص، کوئی بندہ محتاج حال، غریب ہے، اور وہ اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، یا اللہ میرا بچہ بیمار ہے، اس کو اچھا کر دے، پکار رہا ہے۔ تو کیا ایسا ہے کہ جب وہ پکارے رات کی تنہائی میں تو یہ اللہ سو رہا ہو؟ اس شبہ کا جواب اگلے ٹکڑے سے دیا گیا، کہا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، ارے سونا تو دور، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اب دیکھیے اونگ اور نیند دو طرح کی ہے، ایک اونگ تو یہ ہوتی ہے کہ انسان سوتا ہے جان بوجھ کر، اختیاری اونگتا ہے، اور ایک یہ کہ اضطراری ہوتی ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے نیند طاری ہوتی ہے یہ۔ اور نیند بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو انسان جان بوجھ کر سوتا ہے، وقت ہو گیا سو رہا ہے، اور ایک تو تھکاوٹ کی وجہ سے نیند غالب آ جاتی ہے۔ تو یہ اضطراری اور اختیاری اللہ اونگ سے بھی پاک ہے اور نیند سے بھی پاک ہے، نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور وہ نہ نیند آتی ہے۔ رات کے کسی بھی حصے میں، دن کے کسی بھی وقت میں اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر مانگو، ادھر سے تمہارے ہاتھ پھیلیں گے، ادھر سے اجابت، قبولیت ہاتھ پھیلا ہوئے آگے بڑھے گی۔ اللہ اکبر، کبھی بھی مانگو، اس کا در کھلا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور نقطہ سمجھ لیں کہ اگر اس کے اوپر نیند طاری ہو جائے تو یہ الحی کے منافی ہے، اس لیے کہ نیند اور اونگ یہ انسان پر غالب آ جاتی ہے، انسان کے ہوش حواس ختم ہو جاتے ہیں، اور جو چیز غالب آ جائے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ پر نہ تو اونگ غالب ہوتی ہے اور نہ ہی نیند غالب ہوتی ہے، وہ سب پر غالب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ الحی القیوم ہے، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، وہ اونگ سے بھی پاک ہے اور نیند سے بھی پاک ہے۔ دوسروں کے یہاں یہ ہے کہ ان کے یہاں گھنٹا بجائے جاتے ہیں، اور ان کے یہاں جو ان کے دیوتائے ہیں وہ زندگی کے لیے کچھ کھا پی کر زندہ رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ اپنی ذات پر نہ کھانے کا محتاج ہے، نہ پینے کا محتاج ہے، نہ کسی اور چیز کا، وہ بے نیاز ہے، اس کی زندگی بے نیاز ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اونگ بھی طاری نہیں ہوتی، نیند بھی طاری نہیں ہوتی۔ الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ تو یہ رہا آیت الکرسی کے اللہ تبارک و تعالی ہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی مستحق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ الحی ہے، القیوم ہے، اور لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ تو دعویٰ اور دعویٰ کی 3 دلیلیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ کی، اس کے بعد 7 دلیلیں رہ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے ہماری آپ کی صحبت باقی رکھی، زندگی دی، توفیق عطا فرمائی تو ہم آگے بیان کریں گے۔